کعبے کے سائے میں بیٹھا وہی شخص جسے ہم نے خادم حرمین شریفین سمجھا، وہی خلافت عثمانیہ کا سب سے بڑا غدار نکلا۔ ظاہری دینداری کے پردے میں چھپا ہوا یہ شخص دراصل یہودیوں اور برطانویوں کا سہولت کار تھا، جس نے امت کے اعتماد کو بیچ کر خلافت کی پشت میں خنجر گھونپا۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ غدار کون تھا اور اس نے کیسے بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا راستہ ہموار کیا، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم تاریخ کا وہ سچ سامنے لائیں گے جو صدیوں سے چھپایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کبھی صرف ماضی کا نوحہ نہیں ہوتی، بلکہ حال کا آئینہ اور مستقبل کا چراغ بھی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے صرف فلسطین کو نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو دہلا کر رکھ دیا۔ ایک سودا جو زمین کا نہیں غیرت کا تھا، ایک معاہدہ جو خفیہ ایوانوں میں طے پایا مگر اس کی گونج حرمین کے میناروں تک سنائی دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عرب بادشاہ تھا جس نے اپنے اقتدار کی بقا کے لیے فلسطین کے لہو سے ہولی کھیلنے کی اجازت دی؟ وہ کون سا مسلمان حکمران تھا جس نے یہودیوں کے ساتھ خفیہ معاہدے کر کے خلافت عثمانیہ کی بنیادیں ہلا دیں؟ وہ غدار کون تھا جس نے دشمنوں کے ساتھ مل کر نہ صرف بیت المقدس کو فروخت کیا بلکہ مکہ و مدینہ جیسے مقدس مقامات کی حرمت کو بھی خطرے میں ڈال دیا؟ آج ہم اس نقاب کو چاک کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس چہرے کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں جس نے امت کی پشت میں خنجر گھونپا اور تاریخ کے دامن پر ایسا داغ چھوڑا جو صدیوں بعد بھی تازہ ہے۔ اور ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے اس مرد مومن سلطان عبد الحمید ثانی کا، جس نے دنیا کے دباؤ، دولت کی چمک اور سیاسی جبر کے باوجود فلسطین کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ 1 انچ زمین بھی نہیں دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ زمین صرف مٹی نہیں، شہداء کے لہو کی امانت ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ غدار کون تھا، یہودیوں نے اسے کیسے استعمال کیا، اور سلطان عبد الحمید کے انکار کے بعد دشمنوں نے خلافت کو کیسے توڑا۔ یہ وہ سچ ہے جسے دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر آج ہم اسے آپ کے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ امت اپنے اصل دشمنوں کو پہچانے، چاہے وہ باہر کے ہوں یا اندر کے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی تاریخی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے یا دانستہ طور پر چھپایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کے قیام سے پہلے، جی ہاں 1948 میں اس نام نہاد ریاست کے وجود میں آنے سے کئی دہائیاں پہلے، یہودیوں کا دنیا میں کوئی مستقل وطن، کوئی باقاعدہ ریاست یا کوئی حکومتی مرکز موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ مختلف ادوار میں مختلف سرزمینوں میں بکھرے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ یورپ، افریقہ، ایشیا اور عرب دنیا میں یہودی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہائش پذیر تھے، مگر ان کی کوئی متحد سیاسی اور جغرافیائی حیثیت نہ تھی۔ 19ویں صدی کا زمانہ یعنی خلافت عثمانیہ کا دور وہ وقت تھا جب پورا بیت المقدس اور فلسطین خلافت عثمانیہ کے زیر سائے میں امن اور عدل کا گہوارہ تھا۔ یہاں نہ صرف مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مذہبی آثار کو بھی مکمل تحفظ حاصل تھا۔ بیت المقدس میں یہودیوں کے لیے مخصوص عبادت گاہیں، پرانی گلیاں اور روایتی تہوار خلافت کے زیر نگرانی پرامن طریقے سے جاری تھے۔ خلافت عثمانیہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دیگر اقلیتوں کے لیے بھی عدل و رواداری کا پیکر تھی۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صدیوں قبل بھی یہودی قوم فلسطین اور خاص طور پر یروشلم میں آباد تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطین کی طرف ہجرت کی اور وقت کے گزرنے کے ساتھ یہاں آباد ہو گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا ہوئی تو اللہ کے حکم سے انہوں نے یروشلم کو یہودیوں کے مذہبی مرکز کے طور پر قائم کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کریں، ایک ایسا مقدس مقام جہاں بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کر سکیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت گاہ کی تعمیر مکمل کرنے کی مہلت نہ ملی اور ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عظیم عبادت گاہ کی تعمیر مکمل کی۔ یہ تعمیر اپنی نوعیت کی منفرد اور پرشکو عمارت تھی جسے یہودی ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان کا معبد کہتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس تعمیر میں جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور انہی کی مدد سے یہ عبادت گاہ مکمل ہوئی۔ یہ مقام بعد میں یہودی تاریخ، مذہب اور تہذیب کا مرکز قرار پایا اور آج بھی صہیونی تحریک اسی مقام کو بنیاد بنا کر بیت المقدس پر دعویٰ کرتی ہے۔ مگر ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ بیت المقدس صرف یہودیوں کا مرکز نہیں رہا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی اور جہاں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کا سفر کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہزاروں انبیاء کے قدموں کی خاک ہے اور جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے مقدس ترین حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے خلافت عثمانیہ کے دور میں یہاں مکمل مذہبی آزادی تھی، مگر جیسے ہی یہ خلافت کمزور ہوئی، بیرونی سازشیں تیز ہو گئیں اور یہودیوں نے اپنی علیحدہ ریاست کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سیاسی چالیں چلنا شروع کر دیں، جن کی تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔
ناظرین، یہودی قوم تاریخ کی ان اقوام میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بارہا انعامات سے نوازا، مگر یہ قوم مسلسل نافرمانی، سرکشی اور خیانت کی روش پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ہزاروں انبیاء بھیجے، انہیں کتابیں عطا کی، معجزات دکھائے اور بنی اسرائیل کو دیگر اقوام پر فضیلت دی، مگر یہ قوم بار بار اللہ کی نافرمانی، انبیاء کی گستاخی اور احکام الہی سے روگردانی کرتی رہی۔ اس نافرمانی کی پاداش میں ان پر متعدد بار عذاب نازل ہوا، کبھی زمین میں دھسائے گئے، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور کبھی دشمنوں کے ہاتھوں ذلت و تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا سب سے بڑا دینی اور روحانی سرمایہ تابوت سکینہ اور توریت کے مقدس صحیفے ان کی نافرمانیوں کے باعث ان سے چھین لیے گئے۔ یہ مقدس چیزیں وہی تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر شدہ ہیکل سلیمانی میں رکھے گئی تھیں، جو یہودیوں کے نزدیک سب سے زیادہ متبرک مقام تھا۔ لیکن جب یہ قوم اپنے رب سے عہد شکنی پر اتر آئی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان سے تابوت سکینہ چھین لیا بلکہ ان کے معبد کو بھی زمین سے غائب کر دیا، تاکہ ان کی عبرت باقی دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ یروشلم، جو کہ کبھی یہودیوں کے دینی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا، 2 بار شدید حملوں کی زد میں آیا۔ پہلا حملہ بخت نصر بادشاہ کی طرف سے ہوا جس نے شہر کو نیست و نابود کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ دوسرا بڑا حملہ رومی سلطنت کے ہاتھوں ہوا جس میں نہ صرف یروشلم دوبارہ تباہ ہوا بلکہ یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے شہر سے نکال دیا گیا۔ ان کے لیے یروشلم واپسی ممنوع قرار دے دی گئی اور یوں یہ قوم دنیا بھر میں بکھر گئی، کہیں یورپ میں، کہیں افریقہ، کہیں ایشیا میں، مگر کہیں بھی چین نصیب نہ ہوا۔ ناظرین، یہودیوں کی فطرت میں بغاوت، فریب اور خود غرضی گہری جڑوں سے پیوستہ ہے۔ جہاں بھی گئے اپنی خصلتوں کی وجہ سے نفرت، بربادی اور رسوائی کا سامنا کرتے رہے۔ کسی سلطنت، کسی قوم یا کسی معاشرے نے انہیں طویل مدت تک قبول نہیں کیا اور ہر بار انہیں نکالا گیا، مگر اس کے باوجود یہودی ایک بات پر یقین رکھتے رہے اور وہ تھا ایک ایسے مذہبی نجات دہندہ کا انتظار جو ان کے زوم کے مطابق آئے گا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرے گا اور پوری دنیا پر یہودی حکومت قائم کرے گا۔ یہودی قوم صدیوں تک اسی ایک فریب امید میں زندہ رہی۔ وہ اپنے معبد، صحیفوں اور اپنے نجات دہندہ کی واپسی کی دعائیں کرتے رہے، مگر جب وقت گزرتا رہا اور وہ نجات دہندہ نہ آیا تو دنیا کے بااثر، مالدار اور شاطر ترین یہودی رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید انتظار نہیں کریں گے، اب وہ خود زمین پر اپنی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے خفیہ مگر طاقتور تنظیم کی بنیاد رکھی، صہیونی تحریک یعنی زیونسٹ موومنٹ۔ یہ تنظیم دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے کے لیے بنائی گئی۔ ان کا مقصد صرف ایک ریاست بنانا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی حکومت قائم کرنا تھا جو تمام ادیان، اقوام اور حدود سے بالا تر ہو، ایسی حکومت جو دنیا کی معیشت، سیاست، میڈیا، عدلیہ اور تعلیم پر قبضہ کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے۔ اس تنظیم نے یہودیوں میں ایک نئے بیانیے کو فروغ دینا شروع کیا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے پرانے مرکز یروشلم میں اپنی ریاست قائم کریں، اور اسی عقیدے کی آڑ میں ایک خطرناک سوچ کو بھی فروغ دیا گیا کہ کسی یہودی کا قتل حرام ہے، مگر کسی غیر یہودی، خاص طور پر مسلمان کو مارنا جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب ہے۔ ناظرین، فلسطین کا انتخاب محض اتفاق نہیں تھا۔ صہیونی تحریک نے اپنی مذہبی کتابوں اور عقائد کی روشنی میں جان بوجھ کر فلسطین کو اپنا ہدف بنایا، کیونکہ ان کے نزدیک یہی وہ سرزمین ہے جہاں ان کا نجات دہندہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے انہوں نے فلسطین میں زمینیں خریدنے، وہاں کے عوام کو نکالنے اور خفیہ معاہدوں کے ذریعے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی مہم شروع کی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت فلسطین خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا اور تخت خلافت پر ایک ایسا عظیم اور باوقار بادشاہ موجود تھا جس کا نام تھا سلطان عبد الحمید ثانی۔ یہ وہ حکمران تھے جنہوں نے نہ صرف یہودیوں کی تاریخی فطرت سے واقفیت رکھی بلکہ ان کی چالاکیوں اور عزائم کو بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ فلسطین کی ایک انچ زمین بھی یہودیوں کو نہیں دی جائے گی۔ یہ انکار در حقیقت صہیونی منصوبے پر پہلا زوردار تھپڑ تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس سے یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ اگر فلسطین لینا ہے تو خلافت کو ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہودیوں نے جب فلسطین میں اپنے علیحدہ وطن کے قیام کا ارادہ پکا کر لیا تو انہوں نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سیاسی، معاشی، خفیہ اور عالمی سطح پر بھرپور سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس مقصد کے لیے سن 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بول میں ایک بین الاقوامی یہودی اجلاس منعقد ہوا جسے پہلی صہیونی کانگریس کہا جاتا ہے۔ اسی کانگریس کی قیادت ایک یہودی صحافی اور سیاسی رہنما تھیوڈور ہرزل نے کی جو کہ جدید صہیونیت کا بانی مانا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں ورلڈ صہیونی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسی عالمی تنظیم جس کا واحد ہدف تھا فلسطین کی سرزمین پر یہودی ریاست کا قیام۔ یہ تنظیم نہ صرف خفیہ منصوبہ بندی کر رہی تھی بلکہ دنیا کے بااثر حکومتوں، خفیہ اداروں اور سرمایہ داروں سے رابطے بھی بڑھا رہی تھی۔ یہودی جانتے تھے کہ اگر انہیں فلسطین میں قدم جمانے ہیں تو انہیں کسی بڑی طاقت کی سرپرستی حاصل ہونی چاہیے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت برطانیہ تھی جس کا سورج غروب نہ ہوتا تھا اور جس کے قبضے میں افریقہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ اور کئی بحری خطے آ چکے تھے۔ چنانچہ تھیوڈور ہرزل نے برطانوی حکومت سے رابطہ کیا اور انہیں ایک یہودی ریاست کے قیام کا منصوبہ پیش کیا۔
ابتدا میں برطانوی حکومت نے اس منصوبے کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صہیونی تحریک دن بدن مضبوط ہو رہی ہے اور دنیا بھر کے مالدار یہودی اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہودیوں کو یوگنڈا اور سائپرس کے کچھ علاقے بطور متبادل پیش کیے، لیکن یہودیوں نے انکار کر دیا۔ ان کا مطالبہ صاف اور غیر متزلزل تھا، ہمیں صرف اور صرف فلسطین چاہیے، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ وہیں ظاہر ہوگا اور ہمارا مقدس معبد صرف یروشلم میں ہی دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف خلافت عثمانیہ کے تحت فلسطین ایک محفوظ اسلامی خطہ تھا جس پر یہودیوں کے عزائم کو عملی جانا پہنانا ناممکن تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کے تخت پر ایک عظیم المرتبت حکمران سلطان عبدالحمید ثانی جلوہ افروز تھے۔ سلطان عبدالحمید نہ صرف سیاسی بصیرت، فہم و فراست اور اسلامی غیرت سے مالا مال تھے، بلکہ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ یہودی صرف پناہ گزین بن کر فلسطین میں داخل نہیں ہونا چاہتے، بلکہ ان کا اصل مقصد یہاں مستقل یہودی ریاست کی بنیاد رکھنا ہے۔ اس لیے سلطان عبدالحمید نے ایک مضبوط فیصلہ کرتے ہوئے فلسطین کے 80% علاقے کو خلافت عثمانیہ کے ذاتی اور ریاستی ملکیت قرار دے دیا تاکہ کوئی فرد، تنظیم یا بیرونی طاقت یہاں زمین کا لین دین نہ کر سکے۔ تھیوڈور ہرزل نے 1896 سے 1902 تک متعدد بار سلطان عبدالحمید سے ملاقات کی کوشش کی۔ وہ بڑی چالاکی سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا کہ اگر سلطان انہیں فلسطین میں پناہ گزین کی حیثیت سے داخلے کی اجازت دے دیں تو وہ یہاں آباد ہو کر صرف کاروبار کریں گے، زراعت کو فروغ دیں گے اور خلافت کو کثیر رقم ٹیکس کی صورت میں ادا کریں گے۔ لیکن سلطان عبدالحمید ان کی نیت اور سازشوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے ہر بار اس پیشکش کو سختی سے مسترد کیا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا: اگر تم مجھے دنیا بھر کی دولت بھی دے دو تب بھی فلسطین کا 1 انچ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ زمین میرے باپ دادا کی میراث نہیں بلکہ امت مسلمہ کی امانت ہے اور میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ وہ فیصلہ تھا جس نے نہ صرف یہ صہیونیوں کی کمر توڑی بلکہ ان کے اندر غصے اور انتقام کی آگ بھر دی۔ تھیوڈور ہرزل اور اس کے حواری سمجھ گئے کہ سلطان عبدالحمید کی موجودگی میں فلسطین کا حصول ناممکن ہے، چنانچہ اب ان کے نشانے پر صرف فلسطین نہیں بلکہ پوری خلافت عثمانیہ تھی۔ انہوں نے یہودی سرمایہ، سازش اور چالاکی استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کیا۔ خلافت کو اندر سے کمزور کرو، سلطنت میں بغاوت پھیلاؤ اور سلطان کو اقتدار سے ہٹا دو۔ اس مقصد کے لیے صہیونیوں نے فری میسن تحریک کے ساتھ خفیہ اتحاد قائم کیا۔ اسی دوران انہوں نے نوجوان ترک تحریک یا ینگ ٹرکس موومنٹ کو مالی اور فکری مدد دینا شروع کی۔ یہ ایک ایسی تنظیم تھی جس کے کئی رہنما صہیونی اثر میں آ چکے تھے اور ان کا مقصد تھا خلافت عثمانیہ کو جدیدیت اور قوم پرستی کے نام پر کمزور کرنا۔ ادھر ایک اور خطرناک کردار سامنے آیا، شریف مکہ حسین بن علی، جو مکہ مکرمہ کے شریف اور حرمین شریفین کے محافظ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے عرب قوم پرستی کے نام پر خلافت سے بغاوت کی۔ صہیونیوں، برطانویوں اور شریف مکہ کے اتحاد نے مل کر ایک شیطانی منصوبہ تیار کیا۔ سلطان عبدالحمید کو ہٹایا جائے، خلافت کو ٹکڑوں میں بانٹا جائے اور فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا جائے۔ اور افسوس کہ یہ منصوبہ بتدریج کامیاب ہوا۔ سلطان عبدالحمید کو سن 1909 میں اقتدار سے برطرف کر دیا گیا۔ پھر سن 1917 میں بلفور اعلامیہ کے ذریعے برطانوی حکومت نے سرکاری طور پر اعلان کر دیا کہ وہ فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کی حمایت کرے گی۔ محترم ناظرین، تاریخ کے اوراق میں اگر کسی ایک نام نے عرب دنیا اور امت مسلمہ کو زخم دیے ہیں تو وہ ہے شریف مکہ حسین بن علی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، یہودیوں اور برطانوی سامراج کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے اور خلافت عثمانیہ کو داخلی طور پر کمزور کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شریف حسین بن علی، جنہیں تاریخ میں شریف مکہ کے لقب سے جانا جاتا ہے، ایک ایسا نام ہے جو عرب دنیا میں ایک مقدس پس منظر اور سیاسی عظمت کا حامل تھا۔ اس کا نسب براہ راست حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا تھا اور اسی نسبت نے انہیں حرمین شریفین کا نگران اور مکہ مکرمہ جیسے مقدس ترین شہر کا والی بنایا۔ سلطنت عثمانیہ نے ان کے خاندان کو مکہ کی نگرانی سونپی ہوئی تھی اور عوامی سطح پر شریف حسین کو نہ صرف ایک مذہبی شخصیت بلکہ عرب قوم پرستی کا لمبردار کے طور پر بھی دیکھا جانے لگا۔ انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو اسلامی شاعر اور عربی تشخص کے ساتھ اس طرح جوڑ رکھا تھا کہ بیشتر عرب قبائل اور سردار ان کے گرد متحد ہو جاتے تھے۔ ان کا انداز گفتار، روایتی لباس اور مسجد نبوی و حرم مکی میں موجودگی نے ان کی شخصیت کو تقدس کی ایک چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اگر ہم ان کی شخصیت کا تجزیہ غیر جذباتی اور تاریخی بنیاد پر کریں تو یہ تضاد سامنے آتا ہے کہ جس شخص کو حرم مکی کا محافظ سمجھا جاتا تھا وہی در حقیقت مسلمانوں کی سب سے بڑی خلافت کے خلاف یہودیوں اور برطانوی سامراج کا سہولت کار بن گیا۔ یہ وہی شخصیت تھی جو ظاہراً اسلامی وحدت، اتحاد امت اور شریعت کی حفاظت کا دعویٰ کرتی تھی، مگر پس پردہ فری میسن تحریک، لارنس آف عربیہ اور برطانوی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی راہ ہموار کر رہی تھی۔
اس کی سب سے بڑی مثال وہ خفیہ خط و کتابت ہے جو شریف حسین نے برطانوی نمائندے سر ہنری میک موہن کے ساتھ کی، جس میں خلافت کے خلاف بغاوت کے بدلے ایک عرب ریاست کا وعدہ لیا گیا، ایک ایسا وعدہ جو بعد ازاں برطانیہ نے صہیونیوں سے کیے گئے وعدوں کی نظر کر دیا۔ شریف حسین کی اس دوغلی پالیسی نے نہ صرف اسلامی تاریخ میں ان کا نام ایک غدار کے طور پر رقم کر دیا، بلکہ ان کی نسل کے سیاسی مستقبل کو بھی بے یقینی کی دھند میں دھکیل دیا۔ ایک طرف وہ حرم مکی کے خطیب اور اماموں کے ہم نشین بنے بیٹھے تھے، تو دوسری طرف انہی کے حکم پر خلافت عثمانیہ کے وفادار مجاہدین کو گرفتار یا شہید کیا جا رہا تھا۔ ان کی اس منافقت کا سب سے دردناک پہلو یہ تھا کہ انہوں نے مقدس ترین مقامات کو سیاسی سودے بازی کا میدان بنا دیا۔ مکہ، مدینہ اور حجاز کی زمین کو یہودیوں اور برطانویوں کی چالوں کے لیے استعمال ہونے دیا۔ تاریخ نے بالآخر یہ فیصلہ سنایا کہ شریف مکہ کا کردار محض ایک مذہبی لبادے میں لپٹا ہوا سیاسی سوداگر تھا، جس نے اپنے نسب، اپنی سرزمین اور اپنی امت تینوں سے خیانت کی۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ عالمی طاقتوں کے نشانے پر تھا۔ یہودیوں کی صہیونی تحریک پوری قوت سے فلسطین میں داخلے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ برطانیہ، فرانس اور دیگر استعماری طاقتیں اسلامی دنیا کو نوچنے کے درپے تھیں، اور اندرونی طور پر خلافت کو جو زہر دیا گیا وہ شریف مکہ حسین بن علی کی بغاوت تھی، جو اس وقت خود کو عربوں کا مخلص لیڈر ظاہر کرتا تھا، مگر در حقیقت وہ فری میسن تحریک، صہیونی ایجنڈے اور برطانوی حکومت کا اہلکار بن چکا تھا۔ شریف حسین نے 1916 میں بغاوت کا اعلان کیا، جسے تاریخ میں گریٹ عرب ریوولٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بغاوت کا اصل مقصد عرب قوم پرستی کے نام پر خلافت سے علیحدگی دکھانا، مگر اس کا خفیہ ایجنڈا کچھ اور تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے برطانیہ اور یہودیوں کو عرب علاقوں میں مکمل کنٹرول دینا۔ اس بغاوت میں حسین ابن علی نے سلطنت برطانیہ سے خفیہ وعدے لیے۔ میک موہن حسین خط و کتابت میں برطانوی حکومت نے وعدہ کیا کہ اگر شریف مکہ خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرے گا تو اس کے بدلے میں ایک آزاد عرب ریاست قائم کی جائے گی، مگر یہ محض ایک جھوٹا خواب تھا۔ شریف حسین نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی افواج پر حملے کیے، بلکہ مکہ، مدینہ اور حجاز میں خلافت کے وفاداروں کو یا تو قتل کروا دیا یا ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ان دنوں خلافت عثمانیہ مدینہ منورہ میں موجود فوجی کمانڈر فخری پاشا نے غیر معمولی دلیری سے مدینہ کا دفاع کیا، لیکن آخرکار اسے بھی ترک اسلحہ پر مجبور کیا گیا۔ یہ سب کچھ شریف حسین نے برطانوی جنرل لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر کیا، جو کہ ایک جاسوس اور فریب دہندہ تھا۔ اس کے ذریعے شریف حسین نے مدینہ منورہ پر قبضہ کیا اور خلافت کے علم کو سرنگوں کر کے برطانوی پرچم کو حجاز میں لہرا دیا۔ ناظرین، یہ وہی شریف حسین تھا جس کی غداری کی بدولت یہودی فلسطین میں قدم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد 1917 میں بیلفور ڈکلریشن جاری ہوا، جس کے تحت برطانیہ نے سرکاری طور پر یہودیوں کو فلسطین میں ریاست قائم کرنے کی اجازت دی۔ پھر 1948 میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں فلسطین کو زبردستی 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسرائیل کی ناجائز ریاست کا اعلان کر دیا گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے ایک ایسی قرارداد منظور کی جس نے نہ صرف خطے کی جغرافیائی ساخت کو بدل کر رکھ دیا، بلکہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک بھی چھڑک دیا۔ اس قرارداد کے تحت فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، ایک یہودی ریاست اور دوسری عرب ریاست، جبکہ بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی زون قرار دیا گیا جو کسی ایک قوم کے زیر انتظام نہ ہوگا۔ اس تقسیم کے وقت فلسطین کی زمین کا صرف 6% حصہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، مگر قرارداد کے تحت انہیں 56% سے زیادہ زمین دے دی گئی، جبکہ عربوں کو صرف 43% پر اکتفا کرنا پڑا۔ ایک کھلی ناانصافی جو استعمار اور صہیونیت کے گٹھ جوڑ کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ عرب دنیا نے اس فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا اور عرب ممالک نے مشترکہ طور پر اس ناجائز تقسیم کے خلاف مزاحمت کا اعلان کیا۔ تاہم برطانیہ کے سرپرست کردار، امریکہ کی حمایت اور صہیونی لابی کی منصوبہ بندی کے تحت 14 مئی 1948 کو جب برطانیہ نے فلسطین سے انخلا کا اعلان کیا، اس دن ڈیوڈ بن گوریان نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، ایک ایسی ریاست جسے امریکہ نے فوراً تسلیم کر لیا اور پھر دیگر مغربی طاقتیں بھی پیچھے نہ رہیں۔ اس اعلان کے فوراً بعد عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی، لیکن بدقسمتی سے عرب افواج کے درمیان عدم اتحاد، کمزوری اور داخلی خلفشار کے باعث اسرائیل نے نہ صرف اقوام متحدہ کے طے کردہ حصے پر قبضہ کیا بلکہ مزید علاقوں پر بھی قابض ہو گیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں، بستیوں اور زمینوں سے نکال دیا گیا۔ یوں نقابہ یعنی فلسطینی مہاجرین کا وہ المناک باب شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم یعنی وہ علاقہ بھی ہتھیا لیا جو مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کا مرکز تھا۔ تب سے آج تک یہ مقدس مقام صہیونی قبضے کی زد میں ہے۔ یہودی آبادکار آئے روز مسجد اقصی میں گھس کر نہ صرف اس کی بے حرمتی کرتے ہیں بلکہ صہیونی شدت پسند تنظیمیں واضح طور پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم ہیں۔
یہ منصوبہ دراصل اس عقیدے پر مبنی ہے کہ جب تیسرا ہیکل تعمیر ہو جائے گا تو ان کا منتظر مسیحا ظاہر ہوگا جو پوری دنیا پر یہودی حکومت قائم کرے گا۔ اسی لیے بیت المقدس ان کے لیے محض ایک مذہبی مقام نہیں بلکہ عالمی طاقت کے قیام کا نقطہ آغاز ہے۔ وہ نہ صرف مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کی جگہ وہی عبادت گاہ دوبارہ کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو حضرت سلیمان کے دور میں تھی۔ حالانکہ حقیقت میں وہ معبد کب کب مٹ چکا اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کی خاموشی، مسلم حکمرانوں کی بے حسی اور امت کی باہمی فرقہ واریت نے اسرائیل کو کھل کر کھیلنے کا موقع فراہم کیا۔ اب بھی اگر امت مسلمہ بیدار نہ ہوئی تو نہ صرف بیت المقدس ہاتھ سے جائے گا بلکہ امت اپنی تاریخ، تشخص اور روحانی مرکز سے بھی محروم ہو جائے گی۔ فلسطین کی تقسیم اور اسرائیل کا قیام محض ایک سیاسی واقعہ نہیں بلکہ پوری امت کی اجتماعی آزمائش اور بیداری کا لمحہ ہے، اور اگر ہم نے اب بھی آنکھ نہ کھولی تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ناظرین، یہ سب شریف مکہ کی اس تاریخی غداری کا براہ راست نتیجہ تھا۔ آج فلسطین کے مظلوم عوام جس بمباری، قتل عام، محاصرے اور جبر کا سامنا کر رہے ہیں اس کی بنیاد اسی خنجر میں ہے جو شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کی پشت میں گھونپا تھا۔ یہودی صہیونی آج بیت المقدس پر مکمل قبضہ چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ہے الاقصی کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر، تاکہ وہ اپنے منتظر مذہبی مسیحا دجال کا ظہور ممکن بنا سکیں اور پھر دنیا پر یہودی تسلط قائم کر سکیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو اس غدار شخص کے انجام کے متعلق بھی بتاتے چلیں۔ شریف مکہ حسین بن علی کا انجام صرف اس کی اپنی زندگی تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کی نسل کو بھی تاریخ نے وہ عزت نہ دی جس کی امید شریف حسین نے برطانیہ کے ساتھ ساز باز کر کے رکھی تھی۔ اگرچہ اس کے بیٹے فیصل بن حسین کو برطانیہ نے عراق کا بادشاہ بنایا اور ایک دوسرے بیٹے عبداللہ کو اردن کا حاکم مقرر کیا، لیکن یہ سب کچھ محض نمائشی بادشاہتیں تھیں۔ اصل اختیار ہمیشہ لندن اور مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں رہا۔ شریف حسین خود کچھ عرصے بعد سیاسی میدان سے الگ ہو کر قبرص میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا، جہاں وہ خاموشی سے دفن کر دیا گیا۔ اس کا وہ خواب کہ اس کی اولاد پورے عرب کی وارث بنے گی محض ایک سراب ثابت ہوا۔ آج بھی اس کے بیٹوں کی قائم کردہ سلطنتیں مغرب کی محتاج اور فلسطین کے مظلوموں کی بے بسی کا تماشا دیکھنے والی ریاستیں ہیں جو نہ اسرائیل کی مزاحمت کر سکی نہ امت کی قیادت کا حق ادا کر سکی۔ امت مسلمہ کے لیے شریف مکہ کی کہانی محض ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ جب امت کی قیادت ایسے افراد کے ہاتھ میں آ جائے جو مغربی طاقتوں کے ایجنڈے کو اسلامی مفاد پر فوقیت دیں تو نتیجہ ہمیشہ زوال، تفرقہ اور غلامی ہوتا ہے۔ آج بھی ہمیں وہی پرانی سازشیں، وہی نرمی سے لپٹی ہوئی غداری اور وہی مفاد پرستی کا کھیل نظر آتا ہے، چاہے وہ فلسطین کی تقسیم ہو، القدس کی بے حرمتی یا اسلامی دنیا میں پھیلتی ہوئی فرقہ واریت۔ آج وقت کی سب سے بڑی پکار یہ ہے کہ امت مسلمہ دوبارہ اپنے اصل محور قرآن، سنت اور نیک قیادت کی طرف لوٹے۔ ہمیں ان سازشوں کو پہچاننا ہوگا جو ہمیں تقسیم کرتی ہیں اور ان ہاتھوں کو جھٹکنا ہوگا جو دوستی کے نام پر ہماری بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے تاریخ سے سبق نہ سیکھا تو شاید کل ہماری آنے والی نسلیں بھی یہی سوال کریں گی کہ وہ کون تھا جس پر ہم نے اعتماد کیا اور اسی نے پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ اور دوسری طرف سلطان عبدالحمید ثانی وہ آخری عظیم خلیفہ تھے جنہوں نے امت مسلمہ کی وحدت، دین اسلام کی حرمت اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اقتدار اور سکون کو قربان کر دیا، مگر ایک بالش زمین دشمن کو نہ دی۔ صہیونی تحریک کے بانی تھیوڈور ہرزل نے جب فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کے لیے سلطان سے بارہا ملاقات کی، بھاری مالی امداد کی پیشکش کی اور سلطنت عثمانیہ کے قرض اتارنے کا وعدہ کیا، تب بھی سلطان عبدالحمید اپنے موقف سے نہ ہٹے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، میں اپنی سلطنت کے جسم پر چھری چلا کر اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ فلسطین میری سلطنت کا حصہ ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی لاش کے اوپر سے گزرنے کی اجازت دوں گا، مگر فلسطین کا ایک انچ بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ جب میری سلطنت کا شرازہ بکھر جائے گا تب وہ اسے مفت میں لے سکتے ہیں، مگر میں زندہ رہتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ان الفاظ میں صرف سیاسی انکار نہیں بلکہ ایک ایسی روح بول رہی تھی جو امت کی امانت کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتی تھی۔ سلطان عبدالحمید کی بصیرت، غیرت ایمانی اور ملت کی فکر کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے صہیونیوں کی تمام تر دباؤ، سازشوں اور برطانوی پشت پناہی کے باوجود اپنے قدم نہ ڈگمگانے دیے۔ ان کی قیادت محض ایک سلطنت نہیں بلکہ پوری امت کے درد کی نمائندہ تھی۔ جب ہر طرف سے خلافت پر حملے ہو رہے تھے، اندرونی سازشی عناصر سرگرم تھے اور بیرونی دشمن خنجر تیز کر رہے تھے، تب بھی سلطان عبدالحمید نے ایک باپ کی طرح امت کو بچانے کی کوشش کی۔ ان کا اخلاص اس قدر تھا کہ انہوں نے اپنی تنہائی، اقتدار کی قربانی اور حتیٰ کہ تخت سے معزولی بھی قبول کی، مگر قبلہ اول کو دشمن کے ہاتھوں فروخت نہ کیا۔ آج جب ہم فلسطین پر بہنے والے خون، بیت المقدس کی بے حرمتی اور امت کی تقسیم کا نظارہ کرتے ہیں تو سلطان عبدالحمید کی عظمت اور ان کے انکار کا وقار اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ ان کے الفاظ، ان کی غیرت اور ان کی قربانی امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی چراغ ہے
جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ملت کی ناموس کا سودا صرف غدار کرتے ہیں، اہل وفا نہیں۔ ناظرین، یہ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دونوں کردار سلطان عبدالحمید ثانی اور شریف حسین بن علی مسلمان تھے، عرب تھے اور اثر و رسوخ رکھتے تھے، لیکن ان کے کرداروں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک نے امت کے مفاد کو ذاتی مفاد پر قربان کیا اور اسلامی خلافت کی حفاظت کرتے ہوئے پوری دنیا کی یہودی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا، جبکہ دوسرا مال و اقتدار کے لالچ میں امت کے دشمنوں کا اعلی بن گیا اور اس کی سازشوں نے وہ دروازے کھولے جو آج بھی فلسطینیوں کے لیے بند ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم سب مل کر سلطان عبدالحمید ثانی جیسے غیور، باوقار اور امت کے سچے محافظ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان جیسی قیادت عطا فرمائے جو امت کی امانت کی حفاظت کرے، نہ کہ غداری۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، تاریخ کے صفحات کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ چیخ چیخ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ قومیں تلواروں سے نہیں کردار سے بنتی ہیں، اور اگر کردار کمزور ہو جائے تو پھر سجدوں کی جگہوں پر بھی سازشیں رچائی جاتی ہیں اور حرمین کی دہلیز سے بھی غداری کی بو آتی ہے۔ آج فلسطین لہو لہو ہے، مسجد اقصی قید ہے اور غزہ کے بچے آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کرتے ہیں، کیا کبھی وہ دن آئے گا جب ہم بھی امن سے جی سکیں گے؟ یہ سوال صرف غزہ کے بچے نہیں کر رہے، یہ سوال تاریخ ہم سب سے کر رہی ہے۔ کیا ہم نے سلطان عبدالحمید جیسے محافظوں کی قربانی کو یاد رکھا، یا ہم نے شریف مکہ جیسے غداروں کو اپنا رہبر مان لیا؟ ناظرین، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق لیں، اپنے دشمن کو پہچانیں، اپنے اندر کے غداروں کو بے نقاب کریں اور امت مسلمہ کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے آواز بلند کریں، کیونکہ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہماری خاموشی کی قیمت ہماری نسلیں چکائیں گی۔ فلسطین سے کشمیر، روہنگیا سے شام تک ہر مظلوم آنکھ ہم سے سوال کرے گی، تم کہاں تھے جب ہم پکار رہے تھے؟ تو آئیے ظلم کے خلاف علم بلند کریں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور امت مسلمہ کی تاریخ کو فخر سے روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطل کو رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔